السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 14واں پارہ ہے اور سورہ الحجر ہے، آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک، 51 سے 55 تک آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم واجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو آپ حال سنائیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے، فَقَالُوا السَّلَامَ، تو انہوں نے کہا سلام۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَاجِلُونَ، کہا مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے مجھے تو سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے انہوں نے کھانا پکایا، وہ جانور ذبح کیا اور کھانا دسترخوان لگا دیا اور وہ کھاتے نہیں ہیں۔ اب مہمان کسی کے گھر میں اور کھانا نہ کھائے تو ڈر لگتا ہے، اگر مہمان میرے ہیں، میرے ساتھ ہمدرد ہیں تو کھانا کھائیں۔ تو وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ قالوا لا توجل، فرمایا آپ ڈریں نا، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں بیٹے کی جو کہ بیٹا ہوشیار ہوگا، عالم ہوگا۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے خوشخبری دینے آئے ہو اور اس حالت میں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں آپ مجھے خوشخبری اور بیٹے کی۔ فبما تبشرون، کیوں خوشخبری میرے پاس لائے ہو اس عمر میں؟ یعنی قال ابشرناک بالحق، اللہ کے فرشتے کہنے لگے ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں سچی، یہ سچی بات ہے۔ فلا تکن من القانتین، آپ نا امیدوں میں سے نہ ہوں، اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور عالم ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ 5 آیات آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، موبائل نمبر میں، واٹس ایپ میں آپ شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں، ہر گھر تک ہمارا ترجمے کا درس پہنچ جائے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر 80 سال، سبحان اللہ، 80 سال کی عمر میں دعا کرتے یا اللہ میرا بیٹا نہیں، مجھے بیٹا دے، میرا بیٹا دے۔ جب بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، اللہ نے کہا بھائی یہ آپ کو بیٹا دوں گا۔ اتنی عرصہ مانگ مانگ کر جب اللہ نے کہا میں بیٹا دینے لگا ہوں، تجھے خوشخبری ہے تجھے بیٹا دوں گا، فرمانے لگے بال سفید، جسم بوڑھا، بیگم بوڑھی، اب فرمایا یہ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ دے گا۔ تو فرمانے لگے واقعی میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، اللہ سے امیدوار ہوں۔ تو بھائیو، جس کو بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے نہیں دیتا۔ یہ قبروں مزاروں پر جانے والے، یہ شرک کرنے والے کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بیٹی، اس کی شادی ہوئی، چند سال گزرے، یہ بیٹا نہیں ہے، تو اس کا خامد اس کو ایک مزار پر لے گیا، دربار پر لے گیا، کہنے لگا یا منت مانگ، نظر مانگ کہ مجھے اللہ اولاد دے گا اور میں ادھر یہ یعنی دوں گی، دیگے دوں گی، بکرا دوں گی، چھترا دوں گی۔ وہ اور توحید پرست تھی، کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا، اولاد دے یا نہ دے یہ میرے خالق اور مالک کا کام ہے، لیکن اس قبر پر، اس دربار پر میں نظر اور منت بالکل نہیں مانگوں گی۔ آپ نے رکھنا ہے تو رکھیں، چھوڑنا ہے تو مجھے طلاق دے دیں، لیکن میں نے شرک نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی ولیہ کتنی نیک بندی، گھر چلے گئے، مجبور ہو گیا کہ اب دیکھیں یہ تو نہیں مان رہی۔ اس نے کہا رکھنا تو رکھو، چھوڑنا تو چھوڑو، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ بعض اللہ کی بندیے ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، انہی کے نام اللہ تعالیٰ نے جنت اعلان کرنی ہے۔ یہ چلتی دنیا میں ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتی یہ میری بندی، اس کا جنت میں گھر بناؤ، اس نے یہاں آنا ہے۔
1 साल के बाद जब घर वापस गई, 1 साल के बाद अल्लाह ने 2 बेटे दिए। जब बेटे पैदा हुए तो कहने लगी मेरे खामद को बुलाओ। खामद आ गया, कहने लगी देखें अगर खुदा न खास्ता मेरा ईमान कमज़ोर हो जाता, मैं वहाँ पर नज़र मानती या कोई भी बात वहाँ मन्नत मान लेती, ये 2 बेटे मुझे अल्लाह ने दिए हैं, अगर मैं मान लेती मैं भी मुशरिक हो जाती और तू भी मुशरिक हो जाता, तेरा यकीन पक्का हो जाता कि इतने साल बच्चे नहीं दिए, आज फलां कब्र वाले ने दिए। लेकिन मैंने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। घर बर्बाद होता है हो जाए, लेकिन मांगना अल्लाह से है। तो देखें मैंने नज़र नहीं मानी, मंत्र नहीं मानी, मैंने अल्लाह से मांगा है। ये साल बाद अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। अल्लाह ने मुझे भी शिरक से बचा लिया, अल्लाह ने तुझे भी शिरक से बचा लिया। तो मेरे भाइयों, आपको बेटे की ज़रूरत है, बेटी की ज़रूरत है, अपने अल्लाह से मांगो, मांगते रहो, वो रब तुम्हारी झोली को ज़रूर भर देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।